گرامی قدر، آج کا موضوع حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شان و عظمت اور اتباع سنت کے حوالے سے ہے۔ یاد رکھنا، جس چیز کو بھی کریم آقا علیہ السلام سے نسبت ہو جاتی ہے، اللہ خالق کائنات اس کو عظیم تر بنا دیتا ہے، اور پھر جس کو جتنی زیادہ آقا کریم علیہ السلام سے نسبت ہوتی ہے اتنی ہی اس کی عظمت اور شان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بڑے ہی شان و عظمت والے لوگ آئے ہیں، لیکن اللہ خالق کائنات نے جو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو شان اور عظمت عطا فرمائی ہے، وہ خاص اللہ خالق کائنات کا فضل اور کرم ہی ہے۔ اگر روحانی لحاظ سے نسبتیں دیکھیں تو وہ بھی آپ کو عظیم شان اور عظمت حاصل ہیں، اور جسمانی رشتوں کے لحاظ سے، حسب و نسب کے لحاظ سے اگر بات کریں تو وہاں بھی آپ کی فضیلت 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ روشن تر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام اسم گرامی والدہ نے اپنے والد گرامی اسد بن ہاشم کے مناسبت سے اسد اور حیدر رکھا۔ حیدر کا معنی بھی شعر ہے، اسد کا معنی بھی شعر ہے، اور آپ کے والد گرامی نے آپ کا نام علی رکھا۔ کریم آقا علیہ السلام نے آپ کو ابو تراب کی کنیت عطا فرمائی اور اسد اللہ کا بھی لقب عطا فرمایا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ آپ کو بڑی عظمتیں اور نسبتیں ہیں کہ جب کریم آقا علیہ السلام بچپن کی زندگی مبارک گزار رہے تھے تو اس وقت آقا کریم علیہ السلام کی پرورش حضرت علی کے گھر میں ہوئی ہے، اور حضرت علی کی پرورش نبی کے گھر میں ہوئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ السلام نے غسل ولادت عطا فرمایا ہے، اور جب اس دنیا سے کریم آقا علیہ السلام تشریف لے گئے تو حضرت علی نے آپ کو غسل وفات دیا ہے۔ نبی علیہ السلام امام الانبیاء ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ امام الاولیاء ہیں۔ کائنات میں جتنے بھی ولی آئے ہیں اور آتے رہیں گے، ان سب کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے در سے ہی فیض ملا ہے۔ اس لیے اور پھر یہ بھی نسبت ہے کہ اہل بیت کو بھی رب نے بڑی شان عطا فرمائی ہے، صحابہ کرام کو بھی علیہم رضوان کو بھی اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کا ہاتھ ایک ہاتھ صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ ہے اور دوسرا ہاتھ اہل بیت اطہار کے ساتھ ہے، اور یہ دونوں جماعتیں جو ہے نا وہ بڑی عظمت اور شان والی ہیں۔ جو صحابہ کی جماعت ہے ان کے بارے میں رب خالق کائنات نے قرآن میں اعلان فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن سے اللہ راضی ہو گیا ہے اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے ان کا مقام اور مرتبہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لا تمس النار مرعانی مسلمن ورعا مرعانی، فرمایا جس مسلمان خوش نصیب نے میری زیارت کر لی اس کو بھی، اور جس نے میری زیارت کرنے والے کی زیارت کر لی اس کو بھی دوزخ کی آگ چھو بھی نہیں سکتی ہے۔ یعنی صحابہ بھی آگ سے پاک ہیں، اور صحابہ کی اسلام اور ایمان کی حالت میں زیارت کرنے والے بھی آگ سے پاک ہیں، آگ سے محفوظ ہیں۔ اس جماعت میں اور جنت بڑی نعمت ہے رب تعالیٰ کی،
बड़ा इनाम है, लेकिन जन्नत में भी सबसे बड़ी जो नेमत है वो रब की रजा है, रब का राजी होना है। और किसी से रब राजी हो जाए ये बड़ी खुशबख्ती की बात है। सहाबा वो हैं जिनका कुरान में अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, ये वो खुश नसीब है जिनसे अल्लाह राजी हो गया है। और सिर्फ अल्लाह राजी नहीं हुआ बल्कि इनको राजी किया भी है। ये अल्लाह से राजी है, अल्लाह इनसे राजी है। इस खुश नसीब जमात के साथ भी हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी भी हैं। और अहले बैत अतहार का जो ताल्लुक है तो रब तआला ने फरमाया युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति वयुताहिरकुम ततहीरा। ऐ नबी के घर वालों, अल्लाह ने ये इरादा फरमा लिया है कि तुमसे हर तरह की परीदी को दूर फरमा दे और तुम्हें खूब सुथरा और पाक फरमा दे। हो सकता था कि किसी शख्स को ये गलत फहमी होती कि हजरत अली अहले बैत से नहीं है, इसलिए हर तरह की गलत फहमी को दूर करते हुए आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी चादर में हजरत अली को भी इनके बेटों को भी लेते हुए अर्ज कर दिया, या अल्लाह यही मेरे अहले बैत अतार है, इनको खूब पाक और साफ फरमा दे। तो जो अहले बैत अतार की अजमत वाली जमात है उसमें भी हजरत अली हैं, और जो सहाबा किराम हैं उनमें भी हजरत अली हैं। और फिर रिश्तों के हिसाब से देखें ग्रामी कदर, दो ही रिश्ते होते हैं बंदे के, एक नस्ब का होता है यानी बाप और दादा के लिहाज से, और एक ससुराली रिश्ता होता है कि बंदे की शादी कहाँ पर हुई है और औलाद की शादियां जो है ना वो कहाँ पर हुई हैं। इन रिश्तों के लिहाज से भी देखें तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ताला ने वो अजमत अता फरमाई है, वो खानदान अता फरमाया है कि जिसके बारे में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाहुल अर्दा मशारिकहा व मगारिबहा लम अजिद रजुलन अफदला मिन मुहम्मदिन व लम अजिद बनी अबिम मिन बनी हाशिम। अर्ज करते हैं मैंने दुनिया को, मैंने जमीन को छान मारा है, मैंने इसके मशरक को भी देखा है, इसके मगरिब को भी देखा है, शुमाल और जनूब को भी देखा है, लेकिन खुदा की कसम है मोहम्मद से बढ़कर कोई इंसान नहीं देखा है और बनु हाशिम से बढ़कर कोई खानदान नहीं देखा है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो खुश नसीब हैं जिनकी माँ भी हाशमिया है, जिनका बाप भी हाशमिया है, हाशमी खानदान से ताल्लुक रखता है। और फिर आगे जो रब ने नबी को निस्बत अता फरमाई है और नबी के साथ जो निस्बत अता फरमाई है, नबी भी हाशमी है, अली भी हाशमी है। ये खानदान है ग्रामी कदर नस्ब के लिहाज से, और जो ससुराल के लिहाज से जो रिश्ता बनता है कि जहां हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शादी होती है तो ग्रामी कदर वो भी निस्बतें देखें। आपके जो ससुर मुबारक बनते हैं वो इमामुल अंबिया हैं, वो खातमुल अंबिया हैं, वो सैयदुल अंबिया हैं। और जो आपकी सास माँ होने का एजाज हासिल करती है वो हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनकी शान और अजमत ये है। मुस्लिम शरीफ की हदीस से बात है, जमीन और आसमान की तरफ इशारा करते हुए फरमाया गया कि हजरत आसिया वो अपने वक्त की औरतों की सरदार थी, और उसके बाद कायनात में, जमीन में और आसमान में औरतों में अगर कोई सबसे अफजल और आला है तो वो खदीजतुल कुबरा है। और मुस्लिम शरीफ की हदीस से बात की जाती है हजरत खदीजतुल कुबरा करीम आका अलैहिस्सलाम के लिए खाना बनाती है, उस खाने को अपने सर पर रखती हैं और नबी पाक अलैहिस्सलाम गारे हिरा में तशरीफ फरमा है, इबादत फरमा रहे हैं, वहां पर उनकी खिदमत करने के लिए लेकर जब जाती है, अभी हजरत खदीजा नबी पाक के पास नहीं पहुंचती हैं कि हजरत जिब्रील पहले आ जाते हैं और आकर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हजरत खदीजा हैं जो आम की बारगाह में आ रही हैं,
ان کے پاس برتن ہے جس میں کھانا ہے یا سالن ہے، جب وہ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں تو پھر کرنا کیا ہے؟ فَقْرَأَ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّي، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضرت خدیجہ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں تو ان کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا ہے، میری طرف سے بھی سلام عرض کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی سلام پہنچا دینا ہے۔ یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ خوش نصیب عورت ہیں کہ جن کو جبریل بھی سلام عرض کرتا ہے اور رب خالق کائنات بھی سلام بھیجتا ہے۔ ان کی بیٹی، ان کی بھی کیا شان ہے۔ گرامی قدر نبی علیہ السلام نے حضرت حذیفہ کو فرمایا یہ ابھی ایک فرشتہ وہ آیا ہے اور اس سے پہلے دنیا میں وہ کبھی آیا ہی نہیں ہے، رب کا سلام لایا ہے اور ساتھ یہ خوشخبری بھی لایا ہے کہ ان الفاطمہ سیدات نساء اہل الجنہ، اس نے یہ بھی رب کا سلام جو ہے نا دینے کے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اور پھر ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا جو حسن اور حسین ہے یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ نسبتیں تو دیکھیے گرامی قدر، کریم آقا علیہ السلام نبیوں کے سردار ہیں، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ عورتوں کی سردار ہے اور جن کو زوجہ بننے کا شرف حاصل ہوتا ہے وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور حسن حسین جو رب نے بیٹے عطا فرمائے ہیں وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور اللہ نے حضرت علی المرتضیٰ کو ولیوں کا سردار بنا دیا۔ یعنی ہر نسبت جو بھی دیکھیں اس میں سرداری ہی آتی ہے، سرداری ہی آتی ہے گرامی قدر۔ اور پھر رب تعالیٰ کے ساتھ حضرت علی کا جو ایک تعلق ہے، رب کی بارگاہ میں جو مقام ہے وہ خود نبی پاک علیہ السلام بیان فرماتے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام کے پاس ایک بھولا ہوا پرندہ آیا، نبی علیہ السلام نے سامنے رکھا، عرض کرتے ہیں میرے مولا تیری مخلوق میں جو تیری بارگاہ میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، جو تجھے سب سے زیادہ پیارا ہے، اسے میرے پاس بھیج دے تاکہ وہ میرے پاس آئے اور اس کو کھائے۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت علی آئے اور نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس کو کھایا۔ اور پھر جب غزوہ خیبر ہوتا ہے اس میں بھی نبی علیہ السلام اعلان فرماتے ہیں کل یہ جھنڈا اس کو عطا کیا جائے گا جس کے ہاتھ پر رب تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ اور اس کا تعارف کیا ہے؟ فرمایا اس کا تعارف یہ ہے یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، وہ ایسا بندہ ہے کہ جو اللہ سے پیار کرتا ہے، اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہے، اور یہ محبت یہ پیار یک طرفہ نہیں ہے بلکہ فرمایا وہ اللہ سے اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہے تو اللہ اور اس کا رسول اس سے بھی پیار کرتے ہیں۔ اور پھر جب صبح ہوتی ہے تو فرماتے ہیں این علی، علی کہاں پر ہے؟ تو گرامی قدر اب اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی اللہ سے پیار کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے پیار کرتے ہیں، اور پھر اللہ بھی علی سے پیار کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی علی سے پیار کرتا ہے۔ اور پھر ذرا ایک بات بتائیے گا کہ پیار کرنا یا پیار کا ہونا اس کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے۔ یہ دل کی کیفیات ہیں، دل کے احساسات کا نام ہے۔ اب کسی کے دل کے بارے میں آپ کو میرے دل کا پتہ نہیں ہے، مجھے آپ کے دل کا پتہ نہیں ہے، آپ کے دل میں کیا گزر رہی ہے، کیا سوچ رہے ہیں۔ تو حضرت علی جو نبی سے پیار کرتے ہیں، جو اللہ سے پیار کرتے ہیں، یہ تو حضرت علی کے دل کا معاملہ ہے۔ نبی کو کیسے پتہ چل گیا؟ کیسے وہ بتا رہے ہیں کہ علی جو ہے وہ اللہ سے پیار کرتا ہے، اللہ کے نبی سے پیار کرتا ہے؟ اس سے پتہ چلا اللہ خالق کائنات نے اپنے نبی کو وہ علم عطا فرمایا ہے تو کہ دیوار تو دور کی بات ہے، جو سینے کے اندر چھپا ہوا دل ہوتا ہے اس کے راز کو بھی نبی جو ہے وہ جان لیتے ہیں۔ اور پھر گرامی قدر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جتنا نبی کے ساتھ قربت ہوگی اتنا ہی اللہ خالق کائنات مقام جو ہے نا وہ زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔
جب مکہ پاک سے ہجرت کر کے صحابہ کرام مدینہ پاک میں پہنچتے ہیں، آپ جانتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے اپنے مبارک بستر پر حضرت علی کو سلا دیا، چادر بھی اپنے ہی عطا فرما دی اور فرمایا کہ صبح امانتیں لوگوں کو واپس کرنی ہے اور اس کے بعد پھر میرے پاس تشریف لے آنا ہے۔ اب گرامی قدر وہ تو سو گئے، ان کو تو یہ تھا، کافر تو یہ سمجھ رہے کہ شاید اللہ کا محبوب سویا ہے، لیکن جو میں عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ خان کے کائنات کی بارگاہ میں حضرت علی کا مقام کتنا ہے، رب نے کتنی حفاظت فرمائی ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے بستر پر آرام فرما رہے تھے اور نبی علیہ السلام کی چادر اوپر کی ہوئی تھی، تو رب خان کے کائنات نے ان کی حفاظت کے لیے حضرت جبریل کو بھیج دیا، حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیج دیا۔ ایک سر کی طرف کھڑا ہے، دوسرا پاؤں کی طرف کھڑا ہے اور حضرت جبریل فرما رہے ہیں۔ جیسے حضرت علی کے مقام کا اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت جبریل عرض کر رہے تھے، اے علی تیری قسمت پر قربان جاؤ، تیرے مقدر کی کیا بات ہے، تم یہاں پر سو رہے ہو، اللہ خان کے کائنات تمہاری وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے۔ اتنا علی وہ ہے کہ جس کا خان کے کائنات فرشتوں کے سامنے بھی فخر فرماتا ہے۔ اور پھر جب صحابہ وہاں پہنچتے ہیں، نبی علیہ السلام ایک وہاں مدینہ کے رہنے والے انصاری صحابی اور ایک مہاجر صحابی کو فرماتے ہیں، تم آپس میں بھائی بھائی ہو، سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ تھوڑی دیر ہوئی، حضرت علی روتے ہوئے آتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی تمہیں کس چیز نے رولایا ہے؟ تو وہ آگے سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہر کسی کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا ہے اور مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے وہ مقام اور وہ عزت عطا فرمائی کہ کائنات میں ان لفظوں کے ساتھ کسی کو بھی عطا نہیں فرمائی گئی ہے۔ فرمایا یا علی تو انت اخی فی دنیا والآخرہ، فرمایا علی تم تو دنیا کی بات کرتے ہو اور کسی کو بھائی بنانے کی بات کرتے ہو، فرمایا علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو، آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ اس لیے گرامی قدر حضرت علی کو رب تعالیٰ نے وہ شانیں عطا فرمائی ہیں کہ ہمارا بھی ان کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ یہاں آپ بیٹھے ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کو کیا مل رہا؟ اگر کوئی یہ سوچے کہ شاید میں سائڈ پہ بیٹھ جاتا، کوئی ذکر کر لیتا اور کوئی کام کر لیتا، یہاں بیٹھنے سے حضرت علی کا ذکر سننے سے مجھے کیا مل رہا ہے؟ تو ہاں آپ کو وہ مل رہا ہے گرامی قدر کہ کسی کا ذکر کرنا، کسی کا ذکر سننا عقیدے کی درستگی کے ساتھ یہ عبادت ہوتا ہے۔ اور حضرت علی وہ ہیں جن کی محبت رب تعالیٰ نے ایمان بنا دی ہے، اللہ کے محبوب نے فرما دیا ہے علی سے محبت صرف ایمان والا ہی کرے گا۔ کسی کا ذکر سننا، کسی کا ذکر کرنا اور اس پر خوش ہونا یہ محبت کی علامت ہوتی ہے، اور حضرت علی سے محبت یہ ایمان ہے۔ آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، حضرت علی کا ذکر کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ نے عقیدہ بھی بہترین عطا فرمایا ہے، سچا عقیدہ بھی عطا فرمایا ہے۔ سچے عقیدے کے ساتھ ان کا ذکر کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، اللہ آپ کے ایمان کی نورانیت کو اور زیادہ فرما رہا ہے۔ اور یہ وہ نورانیت ہے، یہ وہ محبت ہے کہ جو کل قیامت کے دن بھی کام آئے گی، اور صراط پر بھی کام آئے گی۔ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اور اس حدیث کو روایت کرنے والے بھی کتنے کمال کے راوی ہیں۔ اس کے پہلے راوی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دوسرے حضرت امام باقر ہے، تیسرے حضرت امام زین العابدین ہے، چوتھے حضرت امام حسین ہے، اور پانچویں خود حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا۔
آپ شاید یہ وہ سند ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ صرف ان رامیوں کے نام لے کر پانی پر دم کر کے کسی بیمار کو پلا دو، ان ناموں کے صدقے اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ حدیث، یہ سند اتنی پیاری ہے، تو سنیے حدیث کتنی پیاری ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن اور حسین کا ہاتھ پکڑا اور ارشاد فرمایا، من احبنی واحب ہذین واباہما وامہما کان معی فی درجتی یوم القیامت۔ فرمایا جس نے حسن حسین سے پیار کیا، ان کے باپ علی سے پیار کیا، ان کی ماں فاطمہ کی غلامی کی اور مجھ سے پیار کیا، کل قیامت کے دن میرے ساتھ میرا ہی درجہ رب خان کے کہنا دستوری عطا فرمائے۔ اور پھر یہی محبت جو ہے یہ پل صراط پر بھی کام آنے والی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں، مسکرانے لگتے ہیں۔ فرمایا کہ اے ابو بکر مسکراتے کیوں ہو، کیوں مجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہو؟ کہا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یاد آ گیا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا پل صراط سے لوگ گزریں گے، پل صراط سے گزر کر جنت میں جائیں گے، لیکن کوئی بندہ اس وقت تک پل صراط سے گزر ہی نہیں سکے گا جب تک علی المرتضیٰ اس کو گزرنے کی اجازت نہیں عطا فرمائے۔ تو گرامی قدر وہ ہیں، وہ خاندان ہے کہ کوئی پرایا آ جائے، کوئی دشمن آ جائے اس کو نواز لیتے ہیں، اور جو محبت کرنے والے ہیں ان پر کتنا کرم فرمائیں۔ ٹھیک ہے نا، وہ ایسا خاندان ہے۔ ایک بار حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ حج کرنے کے لیے گئے، اس پر وہاں کا سلیمان بن عبد الملک بادشاہ بھی آیا ہوا تھا۔ سلیمان بن عبد الملک نے بڑی کوشش کی کہ وہ جا کر حجر اسود کا بوسہ لے لے، لیکن رش اتنا زیادہ تھا کہ اسے دھکے پڑے اور وہ نہ کر سکا۔ لوگوں نے پرواہ نہ کی، بادشاہ تو اپنی جگہ، تو اس نے ایک سائڈ پہ گیا اور وہاں پر جا کر بیٹھ گیا۔ اتنی دیر گزری کہ ایک چہرے پر جس کی نورانیت ہی نورانیت ہے، جلال ہی جلال ہے، نگاہیں جھکی ہوئی ہیں اور سر مبارک بھی جھکا ہوا ہے، آج ہی کا پیکر ہے، لیکن لوگوں پر اس کا جلال ہے، اس کی عزت ہے، اس کی ہیبت ہے، کیونکہ یہ حدیث میں ہے جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اس کی عزت میں اور اضافہ فرما دیتا ہے۔ اب وہ تشریف لاتے ہیں تو لوگ ہٹ گئے، ایک سائڈ پر ہو گئے۔ وہ آرام سے آئے، حجر اسود کو بوسہ دیا اور واپس چلے گئے۔ حجاز سلیمان کو پتا تھا یہ شخصیت کون ہے، لیکن جان بوجھ کر اس نے پوچھا کون ہے، بلکہ کسی نے اس سے پوچھا یہ کون ہے، تجھے جانے نہیں دیا، لوگوں نے اس کے لیے رستہ خالی کر دیا، تو اس نے جان بوجھ کر دیا مجھے نہیں پتا یہ کون ہے۔ اس وقت فرزدق ایک شاعر وہاں پر کھڑا تھا، اس نے کہا تم مجھے کہتے ہو کہ یہ کون ہے، میں اس کو نہیں جانتا، یہ وہ ہے۔ اس نے عربی میں شعر پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے، یہ وہ ہے جس کو حرم جانتا ہے، جس کو حرم کے علاوہ ساری زمین جانتی ہے، جس کو مشرق جانتا ہے، جس کو مغرب جانتا ہے، جس کو زمین اور آسمان جانتے ہیں۔ اے نادا تو نہیں جانتا تو نہ جان، اس کو تو سارا جہان جانتا ہے۔ اب جب اس نے یہ شعر پڑھی نا تو اس نے اس کو قید کروا دی فرزدق کو۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت چونکہ سفر میں تھے تو آپ نے 12,000 درہم چاندی کے سکے اس کے پاس بھیج دی کہ یہ لو، یہ تمہارا انعام ہے۔ آگے سے اس نے کہا کہ میں نے جو کچھ کہا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے کہا ہے، اللہ کے رسول کی رضا کے لیے کہا ہے، پیسوں کے لیے نہیں کہا، تو اس لیے مجھے تو وہاں سے اجر چاہیے۔ تو آپ نے پتہ کیا فرمایا یہ رکھ لو، تمہاری نیت تو اللہ جانتا ہے، وہ تمہیں عطا فرما دے گا، لیکن جو ہمارا مسئلہ ہے نحن اہل بیت اذا وهبناه شيئا لم يعده، فرمایا کہ ہم ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس کو جب ایک بار کوئی چیز دے دیتے ہیں تو دوبارہ اسے لیتے نہیں ہیں۔ وہ تو ایسے کو نوازنے والے ہیں تو جن کی محبت اپنے سینوں میں لے کر جن کا ذکر کیا ہوگا، جن کے گن گائے ہوں گے، رب تعالیٰ ان کا ساتھ بھی عطا فرمائے گا، اور ان کی محبت کے صدقے اللہ پل صراط سے بھی گزرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔
تو گرامی قدر اتنی شانوں اور عظمتوں کے باوجود آپ یہ یاد رکھیں کہ قدر والے ہی قدر والوں کی قدر جانتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے بیٹے حضرت محمد بن حنفیہ نے ہی پوچھا ایو خیر لن ایو خیر الناس بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے بعد لوگوں میں سب سے بہترین انسان کون ہے، عظمت اور شان والا انسان کون ہے؟ تو یہ شیر خدا ہی جواب دے سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر، فرمایا نبی پاک کے بعد اور انبیاء کے بعد اگر سب سے کوئی شان اور عظمت والا کوئی انسان ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ تو گرامی قدر پھر وہ سوال سلمان ان کے بعد کون ہے؟ قال عمر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا وہ عمر ہے۔ گرامی قدر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظمتوں والے ہیں، شانوں والے ہیں۔ آپ خود اندازہ فرمائیں جن کی اتنی بڑی شانیں ہیں تو جن ائمہ کرام کے پیچھے وہ نماز پڑھ رہے ہیں رب نے ان کو کتنی شانیں عطا فرمائی۔ اور پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود اس کے کہ آپ اولیاء کے سردار ہیں اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے، عورتوں کے سردار، ان کے ساتھ جو ہے وہ نکاح ہوا ہے، جنتی نوجوانوں کے سرداروں کے باپ ہیں، اس کے باوجود نبی علیہ السلام کی اتباع کا یہ عالم ہے۔ یہ اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ ایک بار جو ہے نا وہ ایک سید صاحب کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنا ایک بیٹا جو ہے نا وہ مدرسے میں بھیج دیں، عالم بنا دیں، تو پتہ ہے انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے شریعت ساڑھے گھر دیا سانوں پڑھنے کی کیڑی لوڑ ہے۔ تو جب شریعت کو جانیں گے نہیں تو عمل کیسے کریں گے؟ اور جب عمل ہی نہیں ہے تو پھر گرامی قدر وہ فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی جو ہونی چاہیے۔ تو اس لیے گرامی قدر اتنی عظمتوں اور شانوں کے باوجود حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی پیروی اتنی کرنے والے ہیں کہ ایک بار آپ نے نماز پڑھائی، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عرصے کے بعد ملاقات ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ عرض کرتے ہیں علی اللہ تیرا بھلا کرے، خدا تم پر راضی ہو، تم نے آج نماز پڑھا کر نبی پاک کی نماز کو یاد کرا دیا۔ اور پھر ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھوڑے پر سوار ہونے لگے تو جب رکعت میں پاؤں رکھا تو فرمایا بسم اللہ، جب اوپر سوار ہوئے تو فرمایا الحمدللہ، اور اس کے بعد جب بالکل سیدھے ہو کر بیٹھ گئے تو سواری پر سوار ہونے کی جو دعا ہے وہ پڑھی اور اس کے بعد مسکرانے لگ گئے۔ کسی نے کہا حضور والا یہاں پر مسکرانے کی بظاہر تو کوئی بات نہیں تھی، پھر کیوں مسکرائے ہیں؟ فرمایا مجھے بھی پتا ہے یہاں پر مسکرانے کی بظاہر کوئی بات نہیں ہے، لیکن میرے محبوب کو میں نے دیکھا جب رکعت میں پاؤں رکھا تو بسم اللہ پڑھا تھا، جب اوپر بیٹھے الحمدللہ کہا تھا، جب سیدھے ہو کر بیٹھ گئے تو آپ نے دعا پڑھی تھی اور اس کے بعد مسکرائے تھے۔ مسکرانے کی بظاہر وجہ میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں تو ان کی ادا کو ہی ادا کر رہا۔ تو گرامی قدر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے کہ جو چاہے سنن الہدا ہو یا سنن الزوائد ہو، ہر کام میں ہر طرح کریم آقا علیہ السلام کی پیروی کرنے والے ہیں اور کریم آقا علیہ السلام کی سنت پر مکمل طور پر عمل کرنے والے ہیں۔ بلکہ صرف آپ ہی نہیں، آپ نے آگے اپنی اولاد کی، اپنی نسلوں کی بھی یوں تربیت فرمائی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت امام حسین، ان کے بیٹے حضرت امام زین العابدین، ان کے بیٹے حضرت امام باقر اور ان کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تک یہ تربیت کا اثر تھا۔ گرامی نظر جو بھی اٹھتا ہے، جو بھی قدم اٹھاتا ہے، جو بھی لین دین کرتا ہے سنت کے مطابق ہوتا ہے، یہاں تک کہ ایک بندہ 1-2 سال گزارنے کے بعد حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا حضور میں جانے لگا ہوں، مجھے اجازت عطا فرما دے۔ فرمایا کہ آئے کیسے تھے؟ کہا بڑا نام سنا تھا کہ آپ تو بڑے اللہ کے ولی ہیں، تو میں یہاں پر آیا تھا کہ آپ کی بڑی بڑی کرامتیں دیکھوں گا، حالانکہ آپ کی بہت بڑی کرامتیں ہیں،
شاید اس کے لیے اخفا فرمایا کہ اس کو سکھانا تھا. کہا جی میں نے تو بڑا نام سنا تھا لیکن یہاں پر تو میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا ہے، کوئی کرامت نہیں دیکھی ہے، اس لیے جا رہا ہوں. فرمایا کتنا عرصہ رہے ہو؟ اس نے نام لیا سال رہا ہوں یا 2 سال رہا ہوں. فرمایا جتنا عرصہ یہاں پر رہے ہو، مجھے صبح شام دن رات دیکھتے رہے ہو، ان پورے عرصہ میں تو میرا ایک کام بھی دیکھا ہے جو سنت کے خلاف ہو. اس نے کہا جی حضور یہ تو نہیں دیکھا ہے. فرمایا پھر اس سے بڑی اور کرامت کیا ہو سکتی ہے؟ صرف حضرت علی ہی شریعت کی اتباع کرنے والے نہیں ہیں، صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی سنت کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ آج کی نسلیں بھی ایسی ہیں جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی پیروی کرنے والے ہیں. ایک بار کے برابر بھی ان کا عمل آگے پیچھے نہیں ہو سکتا ہے. گرامی قدر جب حضرت علی سنت کی پیروی کرنے والے ہیں، جب آج کی اولاد آج کی نسلیں سنت کی پیروی کرنے والے ہیں، تو پھر جو آج نعرہ لگایا جاتا ہے چنگا لگتا ہے علی والا، تو لگتا تو ہے کیونکہ علی والا جو ہے، جو علی والا ہے وہ چنگا تو لگتا ہی ہے، لیکن اس سے لگن تو پہلے یہ دعویٰ کرن تو پہلے یہ بھی دیکھ لینا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ کتنا عمل کرنا. اب آپ بتائیے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھنے والے تھے کہ نہیں تھے؟ قرآن کے عالم تھے یا نہیں تھے؟ ان کے گھر میں ہر وقت قرآن کی تلاوت ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی؟ ان کے بچوں کو قرآن پڑھ کر لوریاں دی جاتی تھی یا نہیں دی جاتی تھی؟ ان کو سلایا جاتا تھا قرآن پڑھ کر، اٹھایا جاتا تھا قرآن پڑھ کر، کھانا دیا جاتا تھا قرآن پڑھ کر. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ قرآن پڑھنا ہی نہیں جانتا ہے یا قرآن پر عمل ہی نہیں کرتا ہے، یا اس میں قرآن کی آواز کی بجائے گانوں کی، ڈراموں کی، فلموں کی آوازیں آتی ہے، یا اس کی اولاد کی تربیت قرآن و سنت کی بجائے کسی اور طریقے کے ساتھ ہو رہی ہے، تو پھر یقین کر لیں یہ کچھ اور والا تو ہو سکتا ہے، علی والا نہیں ہو سکتا. اس لیے میں بھی اور آپ بھی اپنے آپ کا احتساب کریں، اپنے آپ کو بھی دیکھیں، اپنے گھر کے ماحول کو بھی دیکھیں، اپنے اولاد کی تربیت کو بھی دیکھیں کہ میرے گھر میں جو ماحول ہے، میرے بچوں کی جو تربیت ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہو رہی ہے یا کسی اور طریقے کے مطابق ہو رہی ہے. تو پھر اگر ہو رہی ہے اور قرآن کی تلاوت جاری و ساری ہے تو شکر کر کہ تو علی والا ہے. اور اگر تجھے قرآن ہی نہیں پڑھنا آتا ہے، آج کل بڑے پیرے طریقہ بھی بنے پھرتے ہیں جو پیر صاحب ہے. اب پیر صاحب کیسے ہیں؟ تو قرآن سرے سے پڑھنا ہی نہیں آتا ہے، اوپر دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا ہے، اور نماز روزہ دور دور تک. اب یہ دیکھیں نا، علی تو وہ جو ہر وقت قرآن پڑھنے والے ہیں، علی تو وہ ہیں جو 20 تراویح پڑھنے والے ہیں. اب 8 پڑھنے والے سوچے کہ وہ کون ہے؟ اور وہ نعت خوان، وہ نقیب، وہ پیر جو محفلوں میں تو بڑے چوڑے ہو کر علی والے بن کر بیٹھتے ہیں، اگر وہ تراویحوں میں نظر ہی نہیں آتے ہیں، روزوں کے قریب ہی نہیں جاتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ صرف دعوے کی حد تک ہے، حقیقت میں وہ کوئی علی والے نہیں ہیں. اور پھر گرامی قدر دوسرا دیکھیں حضرت علی کے گھر کا ماحول، کہ جو کھانا ہے تھوڑا ہے یا زیادہ ہے وہ 100% تو دور کی بات ہے، 1000% سے بھی زیادہ حلال والا ہے. یہ بھی یاد رکھیں علی والا ہے ہی وہ جس کی روزی حلال ہے. کیوں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کی گود میں بیٹھے ہیں، باہر نکلے اور اسی طرح جو ہے نا وہ چلتے ہوئے مکمل طور پر کھڑے بھی نہیں ہو سکتے ہیں، اسی طرح اپنے جو گھٹنوں پر اپنے ہاتھوں پر چلتے ہوئے ایک کھجور اٹھائی صدقے کی اپنے منہ میں ڈال لیتے ہیں، جن کے لیے نبی پاک سجدے لمبے فرما دیا کرتے تھے، جن کے لیے کریم آقا علیہ السلام رونا برداشت نہیں کرتے تھے، اگر پیاس لگی ہے جن کے زبان مبارک جن کے منہ میں ڈال دیا کرتے تھے. سیدہ فاطمہ کو فرماتے ہیں ان کو رونے نہ دیا کر کیونکہ ان کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا ہے، سنا نہیں جاتا ہے. وہی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صدقے کی کھجور اٹھا لیتے ہیں، نبی پاک فوراً منہ میں انگلی ڈالتے ہیں، نکال کر واپس رکھ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹا یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے. جہاں حرام حلال کی بات ہے گرامی قدر تو اتنی سختی ہے، جہاں نہیں ہے وہ یقین کر لے کہ وہ اور والا تو ہو سکتا ہے، علی والا نہیں ہو سکتا. اور پھر علی کے گھر کا ماحول دیکھیں
کتنی پردہ داری ہے گرامی قدر. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پردے کا کیا عالم ہے. حضرت امام اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن کے دامن کو بھی نہ دیکھا مہربان ہے، کہ جن کے چہرہ تو دور کی بات ہے، کسی غیر محرم نے دیکھنا تو دور کی بات ہے، جن کے دوپٹے کو نہ چاند دیکھ سکا ہے اور نہ سورج دیکھ سکا، ان کے پردے کا یہ عالم ہے. اور پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایو شیء خیر للنساء، فرمایا عورتوں کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے. لوگ خاموش ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے، عرض کرتے ہیں سیدہ فاطمہ سے، فرماتے ہیں آج آپ کے باپ نے یہ سوال پوچھا ہے، ہمیں اس کا جواب نہیں آیا ہے، آپ بھی ارشاد فرما دیں. تو سیدہ فرماتی ہیں عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ نہ کوئی غیر محرم مرد اس کو دیکھے اور نہ ہی وہ کسی غیر محرم مرد کو دیکھے. اپنی بھی نظر کی حفاظت کرے اور اپنے پردے کا بھی خیال کرے. اور پھر گرامی قدر پردے کا قیامت کا دن یہ عالم ہوگا کہ جب محشر میں سارے کھڑے ہوں گے اور پریشانی کا یہ عالم ہوگا، ساتھ کھڑے بندے کا پتہ نہیں ہوگا کہ یہ بندہ کون ہے. جب باپ بیٹا ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، دوست سے دور ہو رہے ہوں گے اور نظریں یہ اوپر کو اٹھی ہوں گی، ہوش نہیں ہوگا اور یہ دل اچھل کر گرے کی طرف آ رہا ہوگا. ایسے عالم میں بھی جب کسی کو ہوش ہی نہیں ہے، اسے وقت بھی ایک آواز آئے گی یا اہل جامع محشر ودو ابصارکم، اے میدان محشر میں اکٹھے ہونے والوں اپنی نظروں کو جھکا دو، اس لیے کہ محمد کی بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزرنے والی ہے. جن کے پردے کا قیامت کے دن بھی یہ عالم ہے گرامی قدر، تو انہی کی کنیزیں کہلوانے والی اور انہی کے جھنڈے کے سائے جگہ حاصل کرنے والی ہماری بہنیں اور بیٹیاں، اگر ان کا بھی پردہ نہیں ہے اور قدرت کے باوجود اگر ہم ان سے صرف نظر کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور والے تو ہیں، علی والے نہیں ہیں. اور بالخصوص معاذ اللہ کہ جو عورتیں اپنے نام کے ساتھ بخاری لکھائیں اور پھر کام کریں ڈراموں میں، کام کریں فلموں میں، اور پھر وہ کہیں کہ ہم سید خاندان سے ہیں، تو ان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے. ان کو کم از کم اپنے اس دعوے پر اور اپنے کام پر نظر ثانی کرنی چاہیے. اس لیے گرامی قدر علی والا وہی ہے جو قرآن پڑھنے والا ہے، علی والا وہی ہے جو شریعت پر عمل کرنے والا ہے، علی والا وہی ہے جو سنت پر عمل کرنے والا ہے، علی والا وہی ہے جس کے بچوں کی تربیت شریعت کے مطابق ہو رہی ہے، جس کی روزی 100% جو ہے نا وہ حلال ہے، حرام کے نہ قریب جاتا ہے نہ کسی کو جانے دیتا ہے، اور جن کے گھر میں پردہ ہے، شرم و حیا کا راج ہے، وہی علی والے ہیں. اور جو ان کے علاوہ ہیں، جو معاذ اللہ بھنگ اور چرس پینے والے ہیں، نماز کے قریب جانے والے نہیں ہیں، ان کو وہ تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ اپنی زبان سے علی کا نام لے لیں چاہے جائے کہ وہ اپنے آپ کو علی والا کہتے رہیں. اس لیے گرامی قدر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو، اور یہی دامن کے ساتھ وابستہ ہونا یہ قبر میں بھی نور نور کر دے گا، حشر میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کامیاب ہم ہوں گے، اور جنت بھی تو انہی کے بیٹوں کی ہے، وہی سردار ہیں. یقیناً رب تعالیٰ انہی کے کرم کے صدقے ہمیں جنت میں بھی داخلہ عطا فرمائے گا. دعا ہے رب تبارک و تعالیٰ اس محبت کو اور زیادہ اضافہ فرمائے اور اسی پر ہمیں زندہ رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے. آمین. وآخر دعوانا